مفتی صاحب پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، جس میں آپ بات تو کوئی اور کرنا جا رہے تھے، لیکن ضمناً ایک بات ہوئی تھی کہ رزق جو ہے یا رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اگرچہ بہت سی اوصاف کے حامل ہیں، بہت سی ان کی خصوصیات ہیں، وہ اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن رزق کا معاملہ جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور جو استدلال کے طور پہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں قاسم ہوں، یعنی تقسیم کرنے والا ہوں، آپ نے اس کی ایک تشریح کی ہے، تو اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹ آئے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جن کا لب لباب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشرکین کا بھی عقیدہ یہی ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن کے ریفرنس سے بتایا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اور آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، تو آپ میں اور مشرکین میں فرق کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو اپنے ان بھائیوں کی جنہوں نے یہ نیگیٹو کمنٹ کیے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ ان کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق دے، آمین اور اللہ انہیں شیطان کے چنگل سے نجات اور آزادی عطا فرما دے۔ آمین پہلے تو میں ان سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بھولے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے عقیدہ توحید کو سمجھنے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کی آج تک، اور اگر کسی نے سمجھایا ہے تو اس کو انہوں نے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے، اور اس پر فتوے لگانے شروع کر دیے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ انبیاء کی توہین کرنے والے ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ وہ ہیں، یہ فلاں ہیں۔ خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور دوسروں پر فتویٰ بازی کا مشن جو ہے نا وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کچھ جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ ان کو جس طرح سمجھانا اور سکھانا چاہیے تھا نا، اس طرح سمجھانے اور سکھانے کا صحیح معنوں میں ہمارے معاشرے میں حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو میں یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، بھئی مشرکین مکہ کا عقیدہ اگر اسلام کے مطابق ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ اب مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو زمین کا خالق سمجھتے تھے، آسمانوں کا خالق سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ کو سمجھتے تھے، وہ زمینوں سے باغات اناج انگوریاں اگانے والا اللہ کو سمجھتے تھے، وہ ساتوں آسمانوں کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے، وہ زمینوں آسمانوں کا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ہر شے کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے، وہ جو ہے نا ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کو سمجھتے تھے، وہ ساری کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، وہ من یدبر الامر، جی ساری کائنات کا نظام جو چلاتا ہے کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر انہوں نے اپنایا ہے تو یہ تو اچھی باتیں تھی ساری، اور یہ اسلام کا عقیدہ ہے اور اسلام نے یہ سکھایا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے عقیدے میں اور مشرکین مکہ کے عقیدے میں یہ فرق ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ ان سارا یہ جو اللہ کی توحید تھی نا ربوبیت، اس کو سارے مانتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ ان کا اختلاف تھا توحید الوہیت میں، توحید عبادت جس کو کہتے ہیں نا، اس میں ان کا اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے اللہ، لیکن اللہ نے کچھ اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے اللہ سے لے کر ہم کو دے سکتے ہیں۔ دوسرے سادہ الفاظ میں ڈاکٹر صاحب محترم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں۔ یہ تھا مشرکین مکہ عقیدہ، میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں کہتا، قرآن نے بیان کیا، میں ابھی حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ اور یہ تھا ان کا عقیدہ، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، اور اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ سے لے کر یہ اختیارات اللہ ہمیں نہیں دیتا، ہماری سنتا نہیں، اور یہ اللہ سے لے کر ہمیں دے دیتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف تھا۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، کہاں لکھا ہوا ہے ذرا غور کرنا۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں، وہ میں نے پچھلی مرتبہ 31 نمبر آیت پڑھی تھی، یہ 18 نمبر آیت ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مشرکین مکہ اللہ کے سوا دوسروں کی مخلوقات میں سے مختلف ہستیوں کی عبادت کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہمارے کون ہیں؟ سفارشی ہیں۔ انہوں نے ان کو اللہ نہیں بنایا، مالک معبود نہیں سمجھا، خالق نہیں سمجھا، کیا سمجھا ہے؟ سفارشی۔ محترم
ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا غور کریں، سفارشی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں؟ نہیں، نہیں، اختیارات کسی اور کے پاس ہوتے ہیں، سفارشی اس کا رشتہ دار ہوتا ہے یا اس کا قریبی ہوتا ہے یا اس کا دوست ہوتا ہے یا اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کو ہم، یہ اختیارات اس کے پاس نہیں ہوتے، جس کو سفارشی بناتے ہیں نا یہ اختیارات کا مالک نہیں ہوتا۔ ہماری زبان میں بھی ہمارے علاقوں میں یہی سمجھا جاتا ہے سفارشی کو کہ یہ اس کا قریبی ہے، دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، محبوب ہے اس کا، تو اس کو سفارش بنا دو تاکہ وہ اختیارات والا اپنے اختیارات میں سے ہمیں کچھ استعمال کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دے، یہ ہوتا ہے سفارش۔ تو وہ تو اس کو اختیارات کا مالک سمجھتے ہی نہیں تھے مشرکین مکہ، اور آج ہمارے ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے اس قدر عقیدہ توحید سے نفرت کرتے ہیں، یہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ان کو اختیارات دے دیا، یہ تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں سمجھا تھا، وہ بھی سفارشی سمجھتے تھے اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو صرف اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ داتا نہیں ہے، یہ رازق نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس تکلیف کو کائنات میں زمینوں آسمانوں میں کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ سوائے اللہ کا۔ تو اگر اللہ نے یہ حاجت روائی کے، مشکل کشائی کے، رزق کے، دستگیری کے اپنے سوا کسی کو اختیارات دیے ہوتے تو رب قرآن میں یہ آیت نازل کرتا، کبھی بھی اللہ یہ آیت نازل کرتا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کوئی کھولنے والا ہے ہی نہیں الا هو سوائے اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو وہ جو چاہے پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اس کا مطلب ہے نقصان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جب اللہ کسی کو کسی شر میں، نقصان میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا اللہ نے کسی کو ایسا اختیار نہیں دیا دیا ہی نہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا، اللہ کا مقرب، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، سب سے زیادہ عزتوں عظمتوں والا اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے، 188 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی، سبحان اللہ۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں او کائنات کے لوگوں، میں اللہ کا آخری نبی، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شافع محشر، میں اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہے وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچتا ہے، میں اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، وہ مجھے نفع پہنچانا چاہے تو پہنچتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو میں اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو اللہ نے اور کسی ہستی کو کسی کے نفع نقصان کا اختیار کیسے دے دیا؟ آپ اس کو رزق دے دو، آپ اس کو اولاد دے دو، آپ اس کی بیماری دور کر دو، آپ اس کو حکومت دے دو، آپ اس کی پریشانی اور اس کا قرض اتار دو، یہ اتار دو، یہ اختیار کیسے مل گیا کسی کو؟ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر رب کا پیارا پیدا ہو گیا دنیا میں؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں، اور یہ دو لوگوں کے نفع نقصان کا اختیار کہتے ہیں اللہ نے ان کو دے دیا اور یہ کر رہے ہیں اس کے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے۔ کوئی اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ تو قرآن کا ڈاکٹر صاحب صاف انکار ہے۔ اللہ کا دین، دین اسلام، خود رب العالمین، خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہ مخالفت برائے مخالفت کے قائل ہی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ مخالفت برائے مخالفت کا کوئی اصول نہیں ہے۔ اسلام صرف ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے جو فساد ہیں، جو شر ہیں، جو کفر اور شرک والی چیزیں ہیں، ان کا انکار کرتا ہے۔ اگر کافروں میں اچھی چیزیں ہیں، ان کے اندر توحید ہے، اگر کسی کافر نے توحید والا کوئی عقیدہ اختیار کیا ہے تو ہم تو اس کافر کو برا نہیں کہہ سکتے۔ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے کہ وہ کافر علیہ ادام نے کافر کی مخالفت ہی کرنی ہے۔ اگر کافر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کے اچھے کام کی بھی مخالفت کریں گے کیا؟
یہ مخالفت ورائے مخالفت، یہ اسلام کا، شریعت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ اسلام ہمیشہ ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے جو چیزیں عقیدہ توحید کے منافی ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کے احترام، عزت، شرف، شان کے منافی ہوں، جو اسلام کے اصولوں اور ضوابط اور قواعد کے منافی ہوں، ان کی نفی کرتا ہے۔ تو ہر چیز میں کافروں کو کنڈیم کرنے کا اسلام کا کوئی اصول نہیں۔ یعنی حلف الفضول کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی اگر اس طرح کا معاہدہ کرتے ہیں تو میں اس کے لیے میں تیار اس کے لیے تیار ہوں۔ یعنی وہ کافروں کا ہی جی کیا ہوا جی۔ معاہدہ تھا۔ تو یہ جو ہمارے بھائی اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ جو پراپیگنڈا کرتے ہیں نا، یہ صرف دشمنی ہے توحید کی، عقیدے کی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔